بھائی جنہوں نے جوائن کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کی جانب جائیں، ان کی تعریف کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ہمنا اقبال بیگ. ان کی ایک رپورٹ آتی ہے، ان کے ساتھ جو کو رپورٹر ہیں فیصل رحمان، ان کی رپورٹ آئی جو پاکستان میں جب ہیٹ ویو آتی ہے اس سے جو میٹرنل ہیلتھ ہے، جو ایکسپیکٹنٹ خواتین ہیں، ان کی صحت پر کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی لیول پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ ان فیکٹرز کے اوپر جا کے ریسرچ کی جائے، کچھ سہولیات بہتر کی جائیں یا پھر کچھ پالیسیز بنائی جائیں. لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹلی خود جا کر یہ ٹاپک چنا، اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ آئی ہیں اور ان کو ڈیولپنگ ایشیا جرنلزم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ان کے کو رپورٹر کے ساتھ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے السلام علیکم ہمنا، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کانگریچولیشنز، بہت بہت مبارک ہو، آپ نے یہ ایوارڈ جیتا. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ وہ ٹاپک ہے شاید کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوتا پاکستان میں. جرنلزم جو ہے وہ شاید ایک ایسے رخ پر چل رہی ہے کہ جو پاپولر چیزیں ہیں، جو ٹرینڈی چیزیں ہیں، پولیٹکس پہ بات کر لو یا کچھ اور کسی ٹاپک پہ بات کر لو. آپ نے کیسے سوچا کہ ان سارے ٹاپکس سے ہٹ کر، ٹرینڈ سے ہٹ کر آپ یہ ٹاپک چنیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. آپ نے جیسے کہا کہ ہمارا جو نیوز سائیکل ہے، بریکنگ نیوز میں اگر ہم دیکھیں تو کرنٹ افیئرز یا پالیٹکس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس لیول کے اوپر کور نہیں کیا جا رہا جتنی اس کو کوریج دینے کی ضرورت ہے. دراصل پچھلے کچھ سالوں میں کئی کلائمیٹ ٹریننگز کا حصہ رہی ہوں، جس میں روئٹرز کی بھی ایک آکسفورڈ جرنلزم کلائمیٹ نیٹ ورک شامل ہے، جس کے ذریعے مجھے یہ ایجوکیشن اور یہ ٹریننگ ملی کہ کس طریقے سے کلائمیٹ چینج ایٹ دی انٹرسیکشن آف جینڈر ہو گیا یا ہیلتھ ہو گیا، وہ امپیکٹ کر رہا ہے ولنریبل کمیونٹیز کو، مختلف طبقات کو. تو 2024 کی ہیٹ ویو کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ جو نمبر آف ڈیتھس ہیں ان کو بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا گیا، ہاسپٹل بیڈز موجود نہیں تھے. شروع میں تو گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ہیٹ ویو ڈیتھس نہیں ہیں. تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اس ٹاپک کو جو ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ بالخصوص جو کمزور طبقات ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بوڑھے لوگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں. اسی دوران میں نے کچھ ریسرچز پڑھی جو کہ یہ باقاعدہ بتا رہی تھی کہ ہیٹ ویوز کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے خواتین کی مٹرنل ہیلتھ کے اوپر اور ایکسپیکٹنٹ مدرس کے اوپر. تو میں نے سوچا کہ میں پھر اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرتی ہوں. یقینی طور پہ ہم نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسے آپ نے بھی بتایا ڈیٹیل، اور جیسے نیلم آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ عموماً پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرینڈ میں چیز ہو اور کوئی بھی موسم ہو، سیاست کا موسم تو سدا ہرا بھرا رہتا ہے اور ہر فرد جو ہے اسی جانب رخ بھی کرتا ہے، اسی حوالے سے جو گفتگو ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے. ایسے میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک جو ہے وہ چنا جائے جو اتنا پاپولر نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نا کچھ اس حوالے سے بتائیے گا، یہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں بنیادی طور پہ کیا، یقیناً اب ہم نے بھی شاید پہلی دفعہ، میں نے تو کم از کم آپ کی جب یہ ریسرچ دیکھی تو پھر ہی ذہن میں خیال ہے کہ ہاں جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتی ہیں ان کو تو اس طرح کے شدید موسم میں ایک عام فرد سے زیادہ ان کو جو ہے وہ کیئر کی بھی ضرورت ہے، ان کو یقینی طور پہ اس کو جو سہنا پڑتا ہے، ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں. تو کیا اہم جو آپ کی اس رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو اگر ہم پاکستان کی پرسپیکٹو سے بات کریں تو کوئی اس وقت کرنٹلی سائنٹیفک ریسرچ یا ایویڈنس موجود ہے ہی نہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہیٹ ویوز جو ہے وہ مٹرنل ہیلتھ کے اوپر، ایکسپیکٹنٹ مدرس کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. 2 سال پہلے ایک آرگنائزیشن نے 16 خواتین کا انٹرویو کیا سندھ کے مختلف شہروں میں، جس سے انہوں نے اس سچویشن کے بارے میں جو ہے وہ اویئرنیس ریز کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ 2024 میں آغا خان یونیورسٹی نے ایک فارملی اب ریسرچ لانچ کی ہے جس سے 1 سے 2 سال لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں، اور یہ ابھی ایک آن گوئنگ ریسرچ ہے جس میں وہ 6000 خواتین کو ٹریک کر رہے ہیں ڈیوائسز کے ذریعے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے خواتین کی جو مٹرنل ہیلتھ ہے اور ان کی جو پریگننسی ہے اس پہ کس طریقے سے امپیکٹ پڑتا ہے. جو ہم نے اپنی لمیٹڈ ریسرچ کے ذریعے جو ہماری فائنڈنگز ہے وہ یہ ہیں، ہم نے کراچی کا ایک بالخصوص علاقہ چنا، لیاری، جہاں پہ اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے کیونکہ جو کنکریٹ کی بلڈنگز ہیں اور اتنا کنجسٹڈ علاقہ ہے تو جو بلڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ ہیٹ ایبزارب کرتی ہیں، تو وہاں پہ گرمی کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے. تو ہم وہاں پر گئے اور ہم نے وہاں پہ خواتین کا انٹرویو کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت ساری خواتین نے ہمیں ڈفرینٹ سمپٹمس بتائے. اس میں سے کچھ خواتین ایسی تھیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی
उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरीज हुई। कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं जिन्होंने हमें बताया कि उनको हीट की वजह से उनके डॉक्टर्स ने कहा कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। उसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं जिनके बच्चे जो थे वो स्टिल बॉर्न थे और वो सर्वाइव नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। इनमें से खातून हैं 29 साल समीरा, लियारी की रिहायशी हैं, 4थे फ्लोर पे रहती हैं एक बहुत ही कंजस्टेड लेन में एक बिल्डिंग में, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डिलीवरी जो है वो प्रीमेच्योर हुई और बेबी सर्वाइव नहीं कर सका। तो जब हमने उनसे उनके सिम्पटम्स जानने की कोशिश की, उनके डॉक्टर से बातचीत की, तो उससे हमें पता चला कि ये हीट वेव का और एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था उनके ऊपर। और इस तरह की स्टोरीज़ जब हमने कवर की तो हमें पता चला कि किस किस्म का ये इमोशनल टोल है इन ख़वातीन के ऊपर। और हम चाहते हैं कि हम अपनी रिसर्च के ज़रिए जो है वो हम एक कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू करें इस हवाले से कि एक्सट्रीम हीट जो है वो एक क्लाइमेट चेंज जो है एक हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा है। सही। अच्छा हमना मैं क्योंकि आपने ये इंतहाई मुनफरिद टॉपिक चुना और यकीनन अब इससे एक डिबेट शुरू हो भी चुकी है ऑलरेडी आपकी रिसर्च की वजह से। बाकी जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पे असरात आ रहे हैं जिनको पाकिस्तानी पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हम पे क्या असरात आएंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता डिबेट एक शुरू हो चुकी है क्लाइमेट चेंज के असरात की पाकिस्तान में। तो क्या आपकी नेक्स्ट रिसर्च उसका भी कोई टॉपिक आपने सोचा है कि किस तरह से पाकिस्तानियों को रियलाइज़ कराया जाए कि वो जो गलतियां हम दिहाइयों से करते आ रहे हैं वो अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वरना बहुत नुकसान होगा आने वाले सालों में पाकिस्तान का एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस में। बिल्कुल, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो हीट वेव्स हों, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हों या मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे जो है वो एक्सट्रीम इवेंट्स वेदर इवेंट्स हो पाकिस्तान के अंदर, मैं उन पे चाहूँगी कि मैं फ़र्दर रिसर्च करूँ, बिलख़ुसूस ये देखूँ कि वो ख़वातीन को डिस्प्रपोर्शनली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में पॉलिसीज़ की बात करें, आपका जेंडर एक्शन प्लान मौजूद है, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ मौजूद हैं। ये सारी पॉलिसीज़ ये कहती हैं कि ख़वातीन को जो है वो क्लाइमेट की जब बात की जाए तो इन कॉन्वर्सेशंस का ख़वातीन को हिस्सा बनाया जाए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो ख़वातीन की जानिब जाए। लेकिन जब हम लोकल लेवल के ऊपर बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, आपका मैटरनल हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको कोई इंप्रूवमेंट देखने को नज़र नहीं आती। और लोकल लेवल के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव कैंप्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके अलावा ऐसे कोई मेजर्स नज़र नहीं आते। तो हमें सॉल्यूशंस की भी बात करने की ज़रूरत है, जिसका ज़िक्र हमारी स्टोरी में जो है वो एक्सपर्ट्स ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास कूलिंग सेंटर्स होने चाहिए, हमें अपना मैटरनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, हमें हीट रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसीज। तो इस तरह के मेजर्स लेने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पे। अच्छा हमने अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ तो मौजूद हैं और हम भी शायद कुछ इस हवाले से जानते हैं कि पॉलिसीज़ हर दौर में मौजूद रही हैं, चाहे वो कि पाकिस्तान को जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि कमेटी बना दी जाती है, उसमें एक्सपर्ट्स भी यकीनी तौर पे होते ही हैं और उनकी आरा में एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट जो है ज़हीम सा एक डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है। इम्प्लीमेंट उसके ऊपर कितना होता है यकीनी तौर पर ये भी हम तमाम लोग जानते हैं। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त भी पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर कोई नेशनल एक्शन प्लान है या पॉलिसी है, वो आज के तकाज़ों के मुताबिक भी है, इम्प्लीमेंट तो चले आगे चल के होगा जिस तरह से भी होगा, लेकिन आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तान को जो जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं इस मैदान में उनका अहाता पूरी तरह से किया गया है? देखिए, डेफ़िनेटली पॉलिसीज़ मौजूद हैं और वो पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं, बट अगेन जो इश्यू आता है वो इम्प्लीमेंटेशन का आता है। और इश्यू यही आता है कि अभी तक हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी ही एक्शंस की वजह से बहुत सारे जो है ये जो क्लाइमेट के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये हो रहे हैं। तो हमें जो है ना एज़ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, चाहे आप वो प्लास्टिक का यूज़ देख लीजिए, चाहे आप अनप्लान्ड सिटीज़ जिस तरीके से बन रही हैं, उसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक़्त जो फ्लैश फ्लडिंग हो रही है पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, तो सिस्टमैटिक लेवल के ऊपर जो है वो एक चेंज की ज़रूरत है। और हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि अगर हम अपने जो ह्यूमन एक्शंस हैं उनको कंट्रोल नहीं करते तो क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो कितने डेवस्टेटिंग हो सकते हैं हमारे लिए। और फिर एक टाइम आएगा कि जब हमारे लिए बहुत लेट हो जाएगा कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। कराची के हवाले से अगर आप बात करें तो अगले कुछ सालों में जो है टेम्परेचर 1.41% डिग्री सेल्सियस जो है आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज़। और ऐसा टेम्परेचर लगने लगेगा कि जो सऊदी अरब की कुछ शहर हैं वहाँ जितना टेम्परेचर महसूस किया जाता है, कराची आपको उतना ही गर्म जो है आप महसूस करेंगे। अच्छा हम ना लाहौर में भी हमने देखा था कि वो माहौलियाती आलूदगी में टॉप कर रहा था पिछले दिनों स्मॉग की वजह से। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी फिर अब गाड़ियों का धुआं भी चेक करना शुरू किया है। हर दुनिया के मुल्क में
انوائرمنٹل سائنٹسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, مزید ڈگریز کرائی جا رہی ہیں, مزید سیمینارز کرائے جا رہے ہیں, لوگوں کو اسپیشل کورسز کروائے جا رہے ہیں تاکہ مزید اس طرح سے سائنٹسٹ یا آپ جیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سامنے آئیں جو اویئرنیس پھیلا سکے. پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں یا آپ جیسے کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کوئی اپنی مدد آپ کے تحت خود سے سوچا کہ یہ ٹاپک میں کام نہیں ہو رہا تو ہم کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک جو ہمیں چیلنج فیس کرنے میں آیا وہ سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. 2024 میں جب ہیٹ ویوز آئیں ابھی تک آپ کو ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کی بالخصوص کراچی یا سندھ میں جو ہے وہ اموات ہوئی ہیٹ ویو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اگر آپ ارلی وارننگ سسٹمز کی بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر, وہ ارلی وارننگ سسٹمز جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں صحیح طریقے سے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے جو اس وقت ہر جگہ پہ نیوز فلیش کر رہی ہے. تو ہم جیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, انڈیپینڈنٹ ریسرچرز یا انسٹیٹیوٹس لائک آغا خان یونیورسٹی تو اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں, بٹ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے نہ تو ڈیٹا سامنے آتا ہے نہ اس طرح کی سائنٹیفک اسٹڈیز کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا. صحیح. بالکل, ہم نا کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اب جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے یقیناً وہ کرے گی اور ہم امید کرتے ہیں, اور آپ لوگ جس طرح سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یقینی طور پہ اس سے کچھ نہ کچھ ہلچل تو ہوگی. لیکن یہ مسئلہ تو ہر سال آنا ہے نا, ہیٹ ویو. اب ہمیں پتہ ہے چونکہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے, تو اپنے طور پہ جو آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گی؟ ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں جس طرح سے بھی ہیں, لیکن خاص طور پہ یہ جو ایکسپیکٹڈ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک پرسنل لیول پہ گھرانہ جو ہے وہ مل کے ان کے لیے آنے والے جو بیبی ہے اس کے لیے کیا ایسے اقدامات جو ہیں وہ گھر کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ جس سے اس معاملے سے نبٹنے میں مدد ملے؟ دیکھیے جب ہم نے خواتین سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح کے میجرز لے رہی ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ گرمی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو ہمیں ان خواتین نے بتایا, کیونکہ یہ زیادہ تر مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, لو انکم گروپس ہیں, انہوں نے بتایا وہ پانی کا استعمال زیادہ کر لیتی ہیں, لیمو پانی زیادہ سے زیادہ پیتی ہیں. دن میں جو ہے وہ انہوں نے جو شاور لینے کی ہے, نہانے کی فریکوینسی ہے اس کو بڑھا دیا ہے, یا پھر وہ کچن میں جو ہے ایسے ٹائم میں نہیں جاتی جب شدید گرمی ہوتی ہے, اور ایسے اوقات میں جو ہے وہ کھانا بناتی ہیں کہ ان کا ہیٹ ایکسپوجر جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اس طرح کے میجرز لوگ اپنے لیول کے اوپر تو لے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے یہ اویئرنیس بڑھائے, لوگوں کو بتائے کہ ہیٹ کتنا بڑا جو ہے ایک فیکٹر ہے, کتنا بڑا رسک ہے آپ کے بچے کے لیے, آپ کے بیبی کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹلس کے اندر اس طرح کے میجرز ہونے چاہیے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اس کے گھر میں اتنا کولنگ سسٹم موجود نہیں ہے تو وہ ہاسپٹلس میں جا سکیں, یا کوئی ایسے کولنگ سینٹرز ہم بنائیں جہاں پہ یہ خواتین جا سکیں تاکہ ان کے جو چائلڈ کا جو رسک ہے اس سے ہم لمٹ کر سکیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ بجلی کے بل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کولنگ سسٹم گھر پہ رکھنا بھی چاہے, اور اس ملک میں جہاں پہ سورج جو ہے وہ روز جو چمکتا ہے دمکتا ہے موجود ہے, سولر پینلز جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. تو بہت شکریہ ہمنا, آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنا ریسرچ کے لیے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں وہ مزید ان ٹاپکس پہ کام کریں جس سے حکومت کو بھی مدد مل سکے اور ہم جیسے لوگوں کو بھی بڑی اویئرنیس مل جائے. آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.